ہیو نامی ایک عقلمند اور قابل احترام زین ماسٹر رہتا تھا۔ اس کی موجودگی ایک نرم ہوا کی طرح تھی جس نے ان سب کے دلوں کو پرسکون کر دیا جنہوں نے اس کی رہنمائی کی۔ اس کی برف سفید داڑھی اور پرسکون آنکھوں سے ماسٹر ہیو امن اور حکمت کا زندہ مجسمہ تھا۔ ایک دن مئی کے نام سے ایک نوجوان دیہاتی نے ماسٹر ہیو سے بھاری دل سے رابطہ کیا۔ مئی کو خاندانی پریشانیوں سے لے کر بھاری مالی بوجھ تک زندگی میں متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مئی کی نظر میں آنسو اونچے بڑھے ہوئے جب اس نے اپنا دل ماسٹر کے سامنے ڈالا، سکون کی تلاش میں۔ ماسٹر ہیو نے صبر سے سنا، اس کی نگاہیں کبھی بھی مئی کی آنکھیں نہیں چھوڑتی ہیں۔ گہری سانس کے بعد اس نے بات کی، مئی، زندگی کے چیلنجز لہروں کی طرح ہیں جو ساحل پر گرتے ہیں۔ وہ بے حد لگ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، سطح کے ہنگاموں کے نیچے سمندر مستحکم رہتا ہے۔ ماسٹر ہیو نے اپنی جوانی سے ہی ایک کہانی شیئر کی۔ نوسکھئیے راہب کی حیثیت سے اپنے ابتدائی دنوں میں اسے مراقبہ کے فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناقابل تسخیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ راستہ مایوسی، خود شکوک و شبہات اور جسمانی تکلیف سے بھرپور تھا۔ لیکن ماسٹر ہیو نے کبھی نہیں پکارا، کبھی شکایت نہیں کی۔ اس نے صرف کام کیا۔ ہر روز وہ طلوع فجر سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا اور مراقبہ، بارش یا چمک میں بیٹھ گیا۔ سردیوں کی سردی اور موسم گرما کی خارش والی گرمی اس کے ساتھ ایک جیسی تھی۔ اس نے درد یا تکلیف پر نہیں بلکہ آگے کی راہ پر توجہ دی۔ اس کا عزم اور لگن ان سب کے لیے ایک الہام کا مرکز بن گیا جو اس کے سفر کا مشاہدہ کرتے تھے۔ مئی کی آنکھیں سنتے ہی وسیع ہو گئیں، اس کے آنسو آہستہ آہستہ خشک ہو جاتے ہیں۔ ماسٹر ہیو کے الفاظ حکمت کے قطروں کی طرح تھے جنہوں نے رہنمائی کے لیے اس کی پیاس بجھائی۔ اسی دن سے مئی نے ماسٹر ہیو کی تعلیمات کی روح کے ساتھ زندگی کے چیلنجوں کو قبول کرنے کا عزم کیا۔ سال گزر گئے اور مئی کے عزم کی وجہ سے وہ غیر متوقع کامیابیوں کا باعث بنے۔ وہ اپنی لچک اور کام کی اخلاقیات کے لیے مشہور ہو گئی۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اسے ماسٹر ہیو کی دانشمندی کی بازگشت کرتے ہوئے پرسکون عزم کے ساتھ کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن گاؤں میں ایک زبردست طوفان پھیل گیا اور اس کے نتیجے میں تباہی پھیل گئی۔ مئی کے گھر کو نقصان پہنچا، اس کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور اس کی روح کا ایک بار پھر تجربہ کیا گیا۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے ماسٹر ہیو کے عاجز ٹھکانے کا راستہ بنایا۔ مئی کی کہانی سن کر ماسٹر ہیو نے آسانی سے سر ہلا کر کہا، مئی، طوفان آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن یاد رکھنا، طوفان کے بعد پرسکون طوفان کی طرح ہی یقینی ہے۔ ماسٹر ہیو کی رہنمائی اس کے ذہن میں گونجنے کے ساتھ مئی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اپنے گھر کی مرمت کی، ملبہ صاف کیا اور اپنی زندگی کی تعمیر نو شروع کر دی۔ سخت محنت اور عزم کے ذریعہ اس نے ماسٹر کی تعلیمات سے مشغول کیا تھا۔ مئی نے نہ صرف اپنی زندگی بحال کی بلکہ پورے گاؤں کو بھی ہاتھ میں شامل ہونے اور کھوئے ہوئے کاموں کی تعمیر نو کی ترغیب دی۔ جیسے جیسے وقت چل رہا ہے، مئی لچک اور اٹل عزم کی علامت بن گیا، جیسے ماسٹر ہیو۔ اس کی کہانی گاؤں سے بہت دور پھیلی ہوئی ہے، جو دور دراز علاقوں میں لوگوں کے دلوں کو چھو رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے بارے میں اپنے مشورے طلب کیے اور انہوں نے ماسٹر ہیو سے وراثت میں ملنے والی دانشمندی کا اشتراک کیا۔ اور اسی طرح ماسٹر ہیو کی تعلیمات کی میراث پھیل رہی ہے، جیسے ایک تالاب میں لہروں کی طرح جو آنکھ کو دیکھ سکتا ہے اس سے کہیں آگے بڑھ جاتی ہے۔ سیرینٹی گاؤں ایک الہام کا مقام بن گیا، جہاں لوگوں نے کبھی رونا نہیں سیکھا، کبھی شکایت نہیں کی اور صرف اٹل لگن کے ساتھ کام کیا۔ جیسے جیسے برسوں دہائیوں میں بدل گئے، ماسٹر ہیو کی یاد جاری رہی۔ اس کی سفید داڑھی اور پرسکون آنکھیں دھندلا سکتی ہیں، لیکن اس کی تعلیمات ان سب کے دلوں میں قائم رہی جو اس کے راستے پر چل پڑے۔ اور زندگی کے طوفانوں اور آزمائشوں کے درمیان الفاظ کبھی نہیں روتے، کبھی شکایت نہیں کرتے، صرف کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں میں گونجتے ہیں جنہوں نے طاقت اور راحت کی تلاش کی۔ آنے والی نسلوں کے ذریعہ ذہن حکمت کے جوہر کو لے کر ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، گھنٹی بٹن کو دبائیں۔